تقسیم کریں, ایک خالص جو گورنمنٹ سے رن ہوتی ہے, دوسری وہ جو مطلب پرائیویٹ ایڈیڈ اسکولز ہیں, اور تیسرا وہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں. تو وہ بلڈنگز جو ہیں جان بوجھ کر گورنمنٹ کے سیکٹرز میں تعلیمی نظام کو کمزور کیا گیا تاکہ جو ہے افراد پرائیویٹ انٹیٹیز کے پاس جائیں اور پرائیویٹ ایجوکیشن میں پیسہ صرف کریں. اس کا کچھ ذمہ تو ہے جو تیزی کے ساتھ بدلتا ہوا سینریو ہے, یہ بھی اس کا ذمہ دار ہے. انسانوں کا مزاج ہے جو مطلب پیسے آنے کے بعد انسان جو ہے مادہ پرست ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ مال پریکٹسز کا شکار ہو جاتا ہے. جو سروے سے یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ گورنمنٹ سیکٹر کے اسکولز جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ اس کا گراف گر رہا ہے, وہ جنریشن کی نیڈس کو فلفل نہیں کر پا رہے ہیں. اساتذہ میں جواب دہی اکاؤنٹیبلٹی کا جو سسٹم ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈکریز ہوا ہے. تو اسی کی تئیں پرائیویٹ سیکٹر کی مدد لینے کے نام پر جو کوشش کی گئی ہے اس میں پرائیویٹائزیشن کے تحت اسکولوں کو بالکل عام چھوٹ دے دی. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ ایک سیلاب ہے جو امڑ آیا ہے ایجوکیشن کے نام پر. افراد ہیں جو بچوں کی جنریشن کو لے کر, جنریشن کی تعلیم کو لے کر بہت فکر مند ہیں. ان کو کیش کرنے کے لیے کیپٹلسٹ سسٹم جو ہے, جو سسٹم ہے, اس سسٹم نے اس بات کا عادی بنا دیا کہ لوگوں سے خوب پیسہ ایٹھا جائے. تو جس طرح کا استحصال ہو رہا ہے اس میں یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ تعلیم کا جو تصور ہے وہ اس طرح سے ڈکریز ہوا ہے. آگے لیجیے. ڈکریز ہوا ہے. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹوٹل 10% ویلتھ ہے کتنے لوگوں کے پاس ہے, کانسٹنٹ جو 50% ویلتھ جو ہے صرف عام انسان کے پاس ہے جو 8.3% ہے. اور اس کے بعد جو ہے کیپٹلسٹ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اپنے گراف بڑھا رہے ہیں, ان کا گراف بڑھ رہا ہے, اور ویلتھ جو عام جنریشن کے پاس ہے اس کا گراف ڈکریز ہے. اور اسی کے بازو میں ایک گراف کے ذریعے بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے گورنمنٹ اسکول ڈے بائی ڈے کم ہوتے جا رہے ہیں. نیکسٹ لیجیے. اس میں آپ دیکھیے کہ اس نقشے میں کون کون سی ریاستوں کے اندر گورنمنٹ اسکول جو ہے وہ تیزی کے ساتھ مائنس ہوئے ہیں. مہاراشٹر بھی اس میں ہے کہ اس میں جو آپ دیکھیے 61% جو ہے 61,000 اسکولز ہیں جو آل اوور انڈیا کا گراف جو ہے گورنمنٹ کے ختم ہو گئے ہیں, ختم کر دیے گئے ہیں, اور یہ کر دیے جا رہے ہیں. بعض ڈمی اسکولز تھے, مال پریکٹسز اس میں تھی, کرپشن, ایجوکیشنل کرپشن اس میں تھا, بہت ساری چیزیں وجوہات اس کی رہی ہیں. آپ جو ہے اساتذہ ہیں, ان تمام چیزوں کو آپ جانتے ہیں. نیکسٹ. تو یہ جو سب تمام چیزوں کے بعد اگر ہم دیکھیں بائی دی گورنمنٹ جو استحصال ہو رہا ہے, اس استحصالی نظام کو سمجھنے اور کلاس روم میں سمجھانے کی ضرورت ہے. جیسا کہ بات کہی گئی ہے کہ جو بھی استحصال ہو رہا ہے اس کو برداشت کرنے کا جو مزاج ہے, اور برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ مزید کسی کی اخلاقی گراوٹ سے مزید گراوٹ کی طرف جانے کا مزاج ہے, وہ بھی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. وہ لوگ جو بہت دعوے کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ اس نظام کو توڑنے والا نظام ہمیں بنانا ہے, انہوں نے بھی سماج کا ایسا ایکسپلائٹیشن کیا کہ دیکھا کہ مسلمان سماج میں علم دین کی بیداری ہے اور وہ بچوں کو علم دین سے جوڑنا چاہتے ہیں, تو اس کو بھی پولیٹیسائز کر کے, اس کو بھی کمرشل ایک مطلب کمرشل ایجنڈا بنا کر لوگوں نے دینی تعلیم کا نظم کے نام پر صرف کلمے پڑھا دینا یا پھر دعائیں سکھا دینا, اسی کو دینی تعلیم سمجھ لیا ہے. جیسا کہ بات ابھی آپ کے ہمارے مربی محترم نے فرمائی کہ انٹرنلائزیشن آف ویلیوز, جو انٹرنلائز بچوں میں کیا جاتا ہے ویلیوز کو, وہ تفکر کرنے والے افراد نے بھی اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا. وہ نظریات جس پر ہم بحث کرتے تھے, مانتے تھے, جنہیں وہ بھی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. دنیا مادہ پرست ہے اور مادہ پرستی کی طرف انسان جو ہے اس کا میلان ہے, فطرتاً ہے, اور وہ اس میں الجھ جاتا ہے. وہاں اسی وجہ سے جو ہے بہت تیزی سے استحصال برداشت کرنے کی جو ہے وہ تلقین بھی کی جاتی ہے کہ آپ خاموش رہیں, استحصال برداشت کریں. استحصال کو جس طرح سے ہم پہلے یہ تھا کہ تقویٰ کو پھیلانے کی کوشش کی جاتی تھی, اب اسٹیٹمنٹس پاس آن کر کے جو ہے استحصال کو برداشت کرنے اور عدل کو قائم نہ کرنے کی بات بھی کہی جاتی ہے کہ زمانے کے ساتھ گھوڑا گھاس سے دوستی نہیں کرے گا تو پھر کھائے گا کیا. یہ بات میڈیکل فیلڈ میں بھی اور تمام ایجوکیشن فیلڈ میں بھی پھیلا دی گئی ہے. اب اخلاق کی وہ بنیادیں تیزی کے ساتھ گر رہی ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں میں یہ جذبہ باقی رکھتا ہے, یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے کہ اس کے ضمیر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے نفس انسانی کے کو ہموار کیا, اس کی قسم کھائی, اور پھر اللہ نے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے اس کا فجر اور اس کا تقویٰ دونوں اس کی ذات پر واضح کر دیا. کوئی بھی برائی کرنے کے بعد جو ہے مطمئن نہیں ہوتا ہے. سلیم الطبعی اندر سے کہتی ہے یہ غلط ہے, تو وہ جو احساس ہے جو قرآن نے جس کو پیش کیا وہ ہم میں باقی رہے, اور ہم بولتے رہیں گے چاہے دنیا سننا نہ پسند کرے, چاہے دنیا اس برائی کو ایک معمول بنا لے, روایت بنا لے, باوجود اس کے ہم اس معمول کو توڑیں گے, ہم ڈسکس کریں گے. کلاس روم میں بھی اس ناانصافی کے خلاف مائنڈ فلنس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہم اپنے آپ میں فیل کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ کو بھی بتائیں گے کہ یہ ناانصافی ہے اور اسلام عدل کی تعلیم دیتا ہے. یہ جو نظام ہے چاہے پرائیویٹائزیشن میں صرف ہمارا مقصد جو تیزی کے ساتھ کلچر پھیل گیا ہے, میری ذات کا پیسہ اور میرے پرتعیش زندگی اور میرا اپ گریڈیشن, اس سے نکال کر ہمیں قوم کی ذات, انسانوں کے لیے فائدہ مندی اور انسانوں کا اپ گریڈیشن, اس تصور کو ایک شخص جب اپنے آپ میں سوچتا ہے تو وہ خود بخود پھیلنے لگتا ہے. آپ کے وائبس جو ہیں دوسرے کی طرف کنوے ہوتے ہیں اور وہ پورے سماج کا ایجنڈا بن جاتا ہے. کان سماعتیں تھک جائیں لیکن ہم ناانصافی کے خلاف بولیں گے. تو یہ جو ناانصافی رہنے دیجیے اسی کو, جو استحصال جو ہے یہی اس میں جو ہے جو کمرشل اسکولز ہیں, جو نیولی اسکولز ہیں, وہاں آپ کے ڈگری کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے اسٹوڈنٹ ہیں 12 پڑھنے کے بعد کسی بھی ڈگری کی کوئی ان کو ضرورت نہیں ہے. بس تیزی کے ساتھ وہ جو ہے پرائیویٹ اسکولز میں چھوٹی موٹی کمائی پر چلے جاتے ہیں. ان کا تعلیم اور وہ جو ہے وہ آگے یہ سوچتے ہیں کہ بس بچے جو ہیں
وہ معصوم سے بچے, میں ان سے بھی کہتی ہوں جو بغیر ڈگری کے جاب کرتے ہیں صرف پیسوں کی خاطر, وہ معصوم سے بچے, انتہائی چھوٹے چھوٹے بچے, ان کے ہاتھ میں ایز اے کھلونا ٹوائز دے دیے جاتے ہیں, اور بالکل جیسا کہ سلاٹر ہاؤس پر بے دریغ ذبح کر دیے جاتے ہیں, ان کی صلاحیتیں ختم ہوتی ہیں. تیزی سے میں اس کے بعد آپ سے کیس اسٹڈی شیئر کروں گی کہ کس طرح سے جو ہے اس کو ہم نکیل ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ پرائیویٹ اسکولز میں مطلب ایکسپینسو ایجوکیشن, اتنی ایکسپینسو ایجوکیشن ہے, ہر چیز کا پیسہ, کیسے پیسہ کمایا جائے, یہ پرائیویٹ اسکول کا سب سے بڑا ایجنڈا ہے, صرف پیسہ کمانا. اور اس کے بعد ٹیچر کے ساتھ اتنا استحصال کہ ان کو ان کا حق پراپر دیا نہیں جاتا ہے. پھر اسی کے سلے میں جو ہے لوگوں نے اپنے جاب سیٹسفیکشن نہ ہونے کی وجہ سے تیزی سے ٹیوشن کلاسز کی طرف مولڈ کر لیا. پھر ٹیوشن کلاسز میں بھی بچوں کو ایسے جھوٹے خواب دکھائے جاتے ہیں کہ گویا یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بچہ, اللہ رب العالمین نے اپنی کائنات بنائی, اس کائنات میں انسانوں کی صلاحیتیں ان ایک کل پرزے کی طرح ہے کہ وہ اس سے جو ہے پوری کائنات کو مزین کرنے والا ہے. ایک بچہ بہت اچھی دنیا میں لیڈر بن کر پیدا ہوا, اس کے والدین چاہتے ہیں کہ اس پر جو ہے اس کو ڈاکٹر بنائے, کیونکہ ڈاکٹر بہت کما رہے ہیں, جیسے آپ کما رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقویٰ اگر وہاں بھی نہ ہو تو مسیحائی ذبح خانہ بن جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے والدین چاہتے ہیں بہت پیسہ کمانے والے سیکٹر میں بچوں کو ڈالیں, اس کے لیے اتنا پریشر بچے جھیل رہے ہیں کہ والدین کی طرف سے بھی استحصال ہے, ٹیچر کی طرف سے استحصال یہ ہے کہ ٹیچر بہت زیادہ منفی رجحان یہ بھی ایک ہے کہ ٹیچر جو ہے بہت بڑی بڑی بلڈنگوں میں گورنمنٹ کی فل پیمنٹ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن وہ بچوں کو صرف ایک آفیشیل روم بنا کر انہوں نے پورے کالج کے بلڈنگ کو رکھ دیا, وہاں پر صرف دستاویزی ڈاکومنٹیشن ہوتا ہے, وہاں صرف ایڈمیشن ہوتا ہے, بچے ٹیوشن میں ہانک دیے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایجوکیشنل مال پریکٹسز ہے جس کو ہم مباح سمجھ رہے ہیں, جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہی کرنے سے بچہ جو ہے کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے. جب بچہ وہاں جاتا ہے تو وہاں سب سے پہلے اس کو پیکیجز کی تعلیم دی جاتی ہے, اتنا پیکیج آپ کو ملے گا, اس کو کوئی انسانیت کا درس نہیں ملتا, اس کو پیکیجز کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ وہ پیکیج کے خواب دیکھ دیکھ کر بچہ بڑا ہو. اتنا پریشرائز ہوتا ہے کہ جو ودیت کردہ اس کی صلاحیتیں تھی وہ کہیں کھو کر رہ جاتی ہے. پھر اسی کے ساتھ جو دوسرا ہے کہ بہت کم پیمنٹ پرائیویٹ اسکولز میں ٹیچرز کو دی جاتی ہے, فیس بہت بلک کوانٹٹی میں لی جاتی ہے. ایک انٹرپرینرشپ کے طور پر ایجوکیشن فیلڈ کو بھی انٹروڈیوس کروا دیا گیا. پہلے تو حکومت نے جو فنڈامنٹل رائٹس میں تھی اس پر ہاتھ اٹھا لیا, جو انسان تھے, جو انسانوں کے انسان تراشنے کی فیکٹری تھی, انسان بنانے کی فیکٹری تھی, وہ کہیں معدوم ہو کر رہ گئی. اس کا پروڈکٹ جو ہے صرف مادہ پرستی کی تعلیم لے کر باہر نکل رہا ہے. اسی کے ساتھ اگر نیکسٹ ہم دیکھیں تو جو ہے بہت زیادہ جو گورنمنٹ اسکولز ہیں اس میں اپ گریڈیشن ٹیچرز کا نہیں ہے. حکومت نے کوالیفائڈ اسٹاف تو حکومت لیتی ہے, ظاہر ہے کہ کوالیفیکیشن کمپلسری ہوتی ہے, لیکن جو گورنمنٹ اسکول ہوتے ہیں وہ ٹیچر کو اپ گریڈ نہیں کرتے. انفراسٹرکچرز ان کے اپنے مسئلے ہیں, ان کے انفراسٹرکچر کمزور ہوتے ہیں, ان کے پاس جو ہے تعلیم کا جو پانی کا نظم نہیں ہوتا, کھیل کے گراؤنڈ ہے جو کوڑا دان بن کر رکھے گئے ہیں. تو اس طرح یہ جو تمام چیزیں جو ہے انسانوں کی مردہ ضمیری کا تازیانہ ہے, قصہ بیان رو رو کر قصہ چیخ چیخ کر بیان کرتی ہے. اس طرح کی ہماری ایجوکیشن کی حالت ہے. نیکسٹ اب آپ یہ جو دیکھیں نیکسٹ اس میں جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ بچہ جو ہے مینجمنٹ, سوسائٹی, پیرنٹس, ٹیچر اور بچہ اس کا سینٹر ہے. یہ تمام کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ تعلیم اور تربیت میں معاون ثابت ہو. وہ کس طرح سے ہو؟ ایک اسٹرانگ ریلیشن مینجمنٹ کے ساتھ, ٹیچر اساتذہ کے ساتھ اور بچوں کے پیرنٹس یعنی پیرنٹس کے ساتھ. یہ تینوں بھی اکاؤنٹیبل ہیں بچے کے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کو لے کر. میں 2 اسٹوری کیس کے طور پر آپ سے شیئر کروں گی. نارویجن اسٹوری جسے کہا جاتا ہے, جس میں پہلے تعلیم کا تصور تھا کہ ٹیچر جو ہے انسٹرکشن دے, ٹیچر اپنے ہی ورڈز میں یاد کرنے کے لیے بچوں سے کہے, لکھا جائے. تو نارویجن اسٹوری میں وہ اپنے پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں ایجوکیشنل فیلڈ میں کہ ایک بچے کو تعلیم کے لیے تعلیم گاہ میں ڈالا گیا, چھوٹا بچہ ہے نرسری کا. وہاں ٹیچر نے کہا کہ چلو ہم کیا کرتے ہیں, ایک پھول ڈرا کرتے ہیں, پھول بناتے ہیں. بچے نے کاپی نکالا, پین, پھول سنتے ہی اس کے دماغ میں ایک کریٹو آئیڈیا آیا, اس نے پھول ڈرا کیا. ڈرا کرنے کے بعد کلر کر لیا. ٹیچر راؤنڈ ختم کر کے آئی, تب تک یہ بچہ بنا چکا تھا. بچے کو جب دیکھا تو ٹیچر نے کہا نہیں آپ اپنا ایسا پھول نہیں بناؤ گے, نکال دو, جیسے میں بورڈ پہ ڈرا کروں بالکل آپ ویسے ہی ڈرا کرو گے. بچے کو بہت اچھا لگ رہا تھا اپنا کریٹو پھول, نیلے پتے اور جو ہے اس کے اسکین کلر کے پتے تھے, لیوز تھے, اور پھول جو ہے نیلا تھا. بچے نے اس کو پھاڑ دیا بڑی بے دلی کے ساتھ. پھر اس کے بعد اس کو حکم ہوا کہ جیسے میں بنا رہی ہوں ویسے بناؤ. اس نے گلابی پھول اور ہرے پتے بنا دیے, بالکل ایسے ہی جیسا کہ نیچرلی ہوتا ہے ویسے پھول بنا دیا. ٹیچر کا بنایا ہوا پھر اس کو ذرا بھی پسند نہیں آیا, لیکن اس نے اس کو بنا لیا. والدین کا والد کا ٹرانسفر ہوا, بچہ دوسرے اسکول میں گیا. دوسرے اسکول میں جانے کے بعد بچے سے ٹیچر نے کہا کہ آپ جو ہے ایک پھول ڈرا کریں. بچے نے ساری کلاس ایک ان کامن یونیک پھول ڈرا کر رہی تھی, اور وہ بچہ اس کے ذہن میں صرف ٹیچر کا پھول تھا, جو گلابی پتے اور ہرے پتے اور گلابی پنکھڑیوں والا. اس کے ٹیچر نے کہا سارے بچوں نے ان کامن بنایا, تم نے کیوں نہیں بنایا, کیونکہ اسکول تو چینج ہو چکا تھا. تو اس نے کہا مجھے یہی آتا ہے. اس بچے کی کریٹیوٹی کو کس نے کل کیا؟ ٹیچر کے انسٹرکشن نے کل کیا. نارویجن اسٹوری میں اس سے بہت سارے وہ پرنسپلز نکال کر اسٹوری سے کہتے ہیں کہ ٹیچر کو چاہیے کہ ہر بچے کے پوٹینشیلز کو پہچانے,
ہر بچے کے پوٹینشیلز کو پہچان کر اس کو انسٹرکشن اتنے نہ دے کہ وہ کاپی کیٹ بن جائے، بلکہ ہر بچہ جس پوٹینشیل کے ساتھ ہے اسی میں اس کو گرو کریں. اتنا زیادہ ٹیچر کا انٹریکشن ہو کہ چاہے دنیا مال پریکٹسز کا شکار ہو، چاہے حکومت جو ہے تعلیمی نظام کو ختم کرنے کے در پر ہو، چاہے سوسائٹیز جو ہے تعلیمی نظام کو ختم کرنا چاہتی ہو، لیکن ایک ٹیچر کا ذاتی مشن اس کی قبر میں جائے گا اور وہ اسی کے حشر کے میدان کا اس کا جو ہے زیادہ سفر ہوگا، حشر کے میدان میں اسی کے ساتھ اس کو کھڑا کرے گا. ہر فرد کو اپنی رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنے بچوں کو ڈیل کرنا ہے. اب اس میں جو ہے اس کے لیے ہم ختم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہر ممکن کوشش ہو کہ ہم مینجمنٹ کے ساتھ تال میل بنائیں اور ان کے ساتھ ایک ایجنڈا ترتیب دیں. اگر وہاں سے بھی رسپانس نہ ملے تو ہم اپنے اسٹاف کی ساری پالیٹکس ختم کر کے ایک کولیبریٹو ورک کرنے کی کوشش کریں. دلی ماڈل اسکولز کو اگر ہم پیش کریں، جو گورنمنٹ اسکول پر کام کیا گیا، ان اسکولز کو اگر ہم پیش کریں اور اس کے بھی ماڈلز پر ہم کام کرنا شروع کریں، اپنے اساتذہ کے درمیان جو ہم خیال مل جائے اس میں کولیبریٹو ورک، ایجوکیشن فار کیپیسٹی بلڈنگ کے نام سے جو ایجنڈا پیش کیا جا رہا ہے، ہم اس کو اپنے آپ پر، اپنے اسٹاف پر لاگو کرنے کی کوشش کریں. اسٹاف کا سپورٹ بھی نہ ہو تب بھی ایک فرد یہ سوچے کہ میں نے پیچھے کیا بھیجا ہے، میں نے جو ہے جنریشن کے ساتھ کس طرح کا تعلق بنایا. جیسا کہ ابھی ہمارے مربی محترم نے کہا کہ ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہیں ان کو ہم ان کی ہر ایجوکیشن کو، تعلیم کو قرآن اور اللہ سے ایسوسیٹ کریں. جب ہمارا تعلق ہوگا تو اس کے بعد یہ سارے تال میل جڑیں گے. رہی بات اس مال پریکٹس سے سفر ہونے والے ان ٹیچرز کی جو برسہ برس سے 20%، 40% پر ہیں، یا اساتذہ ان کو 15 سال کے بعد بھی ٹیچر کام لینے کے بعد سوسائٹیز بے دریغ نکال کر پھینک دیتی ہیں جواب دہی کے احساس سے بے خبر ہو کر، اور بالکل وہ اس طرف جا رہی ہے کہ جیسا زمانہ ہے ہم اسی چال پہ چلیں گے، یا پھر جو ہے آپس میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، چھپ کلش ہے. یہ سب انسانوں کی وہ جو ہے مطلب افراتفری ہے کہ اس افراتفری میں ایک فرد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری ذات میں جو ایموشنل بیلنسڈ پرسنالٹی کے لیے ہم اپنے پوٹینشیلز کو پہچانیں، اپنے موٹیویشن کو باقی رکھنے کی ہم حتی المقدور کوشش کریں. ہمارے اندر جو ہے یہ سسٹم ہو کہ ہم اس سسٹم کو فالو کریں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے. ظاہر ہے بہت بڑی تعداد میں پیسہ کمانے والے لوگ، بہت بڑی دنیا کو اپنے پیسے سے مروب کرنے والے لوگ، یا وہ لوگ جو سوسائٹیز کے نام پر استحصال کو مسلسل اپنے ساتھ لگائے رکھتی ہے، یا وہ لوگ جو فرعونیت کے لہجے میں بات کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو ایک انسان کا درد محسوس نہیں کرتے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر امریکن ایسوسیشن، سائیکولوجیکل ایسوسیشن آف امریکہ نے اس پر ریسرچ کروایا کہ ٹیکنالوجی کے بعد 21ویں صدی میں جو سب سے زیادہ ڈکریز ہو رہا ہے وہ ایمپتھی لیول ہے. دوسرے کی جگہ پر جا کر اس درد کو محسوس کرنا کہ آخر یہ بندہ چیخ کیوں رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے، وہ اپنا حق مانگنا چاہتا ہے، لیکن درد سے خالی دل کسی آواز کو پتھر کی طرح سخت ہے، کسی آواز کو نہیں سنتے. اس میں اپنے ایموشنز کو باقی رکھنا ہی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے. جیسا کہ کہا کہ کچھ ماڈلز ہیں جن ماڈلز میں آپ کولیبریٹو ورک کر سکتے ہیں، اور بہت اچھا ہے ایجوکیشن فار کیپیسٹی بلڈنگ کا کنسیپٹ آپ پڑھیں، یا پھر کچھ ماڈلز پر اپلائی کرنے کی کوشش کریں. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھے ماڈلز کو انٹروڈیوس کروا کر اپنے اسکول میں جاری کر رہے ہیں. آج بھی ایسے پورے تاریخ دور میں جہاں ایجوکیشن پر اگر بہت زیادہ ڈیپ اسٹڈی کریں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ بہت تاریخ دور ہے یہ، جو انسان سے انسانی نفس کی پہچان یا اس کا ضمیر، زندہ مردہ ضمیری کا دور ہے. اس کے باوجود بھی کچھ لوگ کام کر رہے ہیں. جو لوگ کام کر رہے ہیں ان ماڈلز کو ڈسکس کرنا، مال پریکٹسز کو کھل کر ڈسکس کرنا، اس کے بہتر پوائنٹ کو لانے کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے، مستقل سوچنا، کیونکہ سیناریو سوچنے اور کوشش کرنے، مایوس نہ ہونے سے بدل جاتا ہے. تو بدلنے کی ہر ممکن کوشش کرنا یہ ہمارے لیے لازم ہے. اور یہی سب سے بڑی نکیل ہے کہ ہم اپنے ضمیر کو مردہ ضمیروں کے صف میں شامل نہ کریں. بہت بڑی تعداد میں کمانے والے لوگ یا اپنے آپ سے مروب کرنے والے لوگ بھی اسی مٹی اور اسی قبر میں جاتے ہیں جس میں ایک عام انسان جاتا ہے. بظاہر بہرحال انسان کو دنیا چھوڑنا ہے، تو کیوں نہ ہمارا ذاتی ایجنڈا یہ ہو کہ جو بچے ہمارے پاس ہیں وہ ہم سے ضائع نہ ہو، کسی کو ہماری جو جھڑکنے کا احساس ہے وہ اس کی صلاحیتوں کو ختم نہ کر دے، وہ جلنے والا چراغ بجھ نہ جائے. وہ اللہ رب العالمین کے منصوبے سے پیدا ہونے والا ایک بہترین بچہ دنیا کے ایک بہت بڑے کام کے لیے پیدا ہوا، ہماری کسی لغزش سے جو ہے وہ لڑکھڑا نہ جائے. ہماری کوشش ہمارا کلاس روم ہے، ہماری تمام متا ہمارا کلاس روم ہے، ہمارا وہ کلاس روم جس میں ہم کو اپنے نظریات پر کام کرنا ہے، قرآن مجید سے ایسوسیٹ کر کے اپنے بچوں تک پہنچانا ہے، اور یہ تصور رکھنا ہے کہ یہی ہمارا سرمایہ ہوگا. دنیا میں بہرحال ہم سے استحصال کیا گیا، لیکن آخرت کا یہی سرمایہ ہمارے لیے عظیم ترین ہوگا. ساتھ ہی یہ کہ ہم اس بات سے بھی مایوس نہ ہوں کہ ہم اس سینریو کو نہیں بدل سکتے، بلکہ ہم جتنا اس کو ڈسکس کریں گے، جتنا اللہ کے عدل پر مبنی نظام کو بڑوں کے درمیان اور بچوں کے درمیان ہم ڈسکس کریں گے، جتنا ہم ان کے اندر چنگاری ڈالنے کی کوشش کریں گے، وہ چنگاری جو ہے پورے نظام کو تبدیل کرے گی. ہم کو اس بات سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. سب سے اسٹرانگ پوزیشن جو ہوتی ہے وہ ایک استاد کی ہوتی ہے، بہت مطلب اسٹرانگ پوزیشن. اگر چاہے کہ بغیر پیسوں کے بھی کھڑے رہنے کا موقع فراہم کر دیا جائے تو ایک استاد کے پاس سب سے بڑی چیز ہیومن وسائل ہے، ہیومن ریسورسز ہیں. وہ ایسے ریسورسز ہیں
کہ وہ معمولی ہم سمجھتے ہیں وہ معمولی نہیں ہوتے، وہ سماج میں ہمارا آئینہ دار ہوتے ہیں، وہ سماج میں نہ صرف ہماری ذات کا آئینہ ہوتے ہیں بلکہ وہ بچے جو ہیں 50 و 20 کیمرے ہیں جو ہماری زندگی کو کیپچر کر رہے ہیں اور مفت میں کیپچر کر رہے ہیں۔ تو ہمارے اندر جتنی زیادہ پازیٹیوٹی ہوگی، منفی رجحانات کے باوجود پازیٹیوٹی ہوگی، ہمارے جو وائبس ہیں، ٹیچر کے جو وائبس ہیں، وہ بچے کو بہت اچھے جائیں گے، اور جب وہ اچھے جائیں گے تو پھر وہ انقلابی ان کے موٹیویشن ان میں باقی رہے گا۔ تو کوشش جو ذات پر کرنی ہے، سب سے پہلے جب بی ایڈ کالج میں ہم لوگ پڑھا کرتے تھے، اس وقت تعلیم برائے معاش پڑھایا جاتا تھا، تب بھی ایک آواز آتی تھی تعلیم برائے عرفان ذات، اور ظاہر ہے کہ آج محسوس ہوتا ہے کہ واقعی تعلیم برائے عرفان ذات ہی کا تصور جو ہے وہ سالڈ مضبوط تصور ہے، اور یہی بات جو ہے ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے کہی جاتی ہے کہ ہم اپنے پوٹینشیلز کو پہچانیں، ہم اپنے پوٹینشیلز کو باقی رکھنے کے لیے موٹیویٹ رہیں، ہم اس موٹیویشن کے ساتھ جو ہے کوشش کریں کہ ہمارا سوشل انٹریکشن بہت مضبوط ہو، اور ہم یہ سوشل انٹریکشن جب ہم مضبوط کریں گے تو آٹومیٹیکلی جو چیز ہمیں پیدا ہوگی وہ ایمپیتھی ہے، انسانیت کا درد ہے، انسان کا بہت بڑا اثاثہ، ایک بچہ ہمیں بہت بڑا اثاثہ محسوس ہوگا۔ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کی صلاحیت کا قتل ڈھیروں صلاحیتوں کا قتل ہے جو ایک پورے طبقے سے جس سے فیضیاب ہوتا تھا۔ تو ہر بچہ ہمارے نزدیک قیمتی ہے، ہمارا کلاس روم ان قیمتی اسٹ کو سنبھالنے، اس کو اپنی آخرت کا سودا بنانے کے لیے کافی ہے ہمارے لیے، باوجود اس کے کہ جو تمام جہان میں جو ہم محسوس کر رہے ہیں، ان محسوسات کے باوجود بھی ہم ان کو وہ دنیا دکھائیں جو دور رس نگاہ دیکھ سکتی ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں علامہ کے شعر کے ساتھ کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ ہمارے اندر اگر مطلب ہم جو بچے ہمارے ہاتھ میں ہیں ان کی نمود بہت قریب ہے اور زمانہ اس کا مشتاق ہے، اور یہی کلاس روم ہمارے ہوں گے جو پورے زمانے کو تبدیل کریں گے، پورے منفی رجحانات کے درمیان میں ایک مثبت سوچ کے ساتھ، پازیٹیو سوچ کے ساتھ ہمارا سماج گرو ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔